بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9 کلاس۔ تو 9 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو میں فرسٹ لیسن جو ہے وہ اسٹارٹ کروا چکی ہوں۔ اس کا 3 جو پیراگرافس ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن آج 4تھ پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ 4th 5th اور 6th پیراگراف کی 3 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 years یعنی کہ 38 سال کے ہوئے، he spent آپ گزارتے تھے most of his time اپنا زیادہ تر وقت in solitude تنہائی میں and meditation کہتے ہیں غور و فکر کرنا، مطلب کسی meditation specially یعنی کہ اس چیز کو کہتے ہیں جب کسی مطلب اب عبادت والی چیزوں پہ، مطلب ایسے چیزوں پہ آپ غور کر رہے ہوتے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں یعنی کہ جیسے حکم الہی کچھ ہو تو اس پہ غور کرنا۔ اس کو پنجابی میں آپ چلا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ چلا کاٹتے ہیں لوگ، جیسے یہ جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب یہ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کچھ وقت اپنے خدا کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں، مطلب خدا کے ساتھ سے مراد کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے جو وقت گزارا جاتا ہے اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، غور و فکر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں پہ، اور جیسے سورج چاند ہو گیا، مطلب کہ ان کے آنے جانے پہ، وقت پہ، ان چیزوں پہ جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو دیٹ از کالڈ میڈیٹیشن۔ تو ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں ہی یوزڈ ٹو ریٹائر ود فوڈ، تو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوڈ چھوڑ دیتے تھے، مطلب کھانا پینا چھوڑ کر، ریٹائر مطلب چھوڑنا، فوڈ اینڈ واٹر کھانا پینا چھوڑ کر، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور گزارتے تھے دن اور ہفتے، اسپینڈ یعنی گزارنا، ان ریممبرنس یاد میں، آف اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ آگے ہیں نمبر 5، پیراگراف نمبر 5۔ تو دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، پیریڈ یعنی کہ وقت، ویٹنگ انتظار کا، ہیڈ کم ٹو اے کلوز اب ختم ہو چکا تھا، ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، ہز ہارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، واز اوور فلوئنگ اب بھر چکا تھا، یعنی کہ اوور فلو ہو رہا تھا، بھر کے اب لبریز ہو چکا تھا، مطلب یعنی کہ اب وہ جو فیلنگ تھی وہ مکمل اب غالب آ چکی تھی۔ کس چیز کی فیلنگ؟ وہ آگے بیان ہوگا۔ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، پروفاؤنڈ زبردست قسم کی کمپیشن یعنی ہمدردی، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے، اب انسانیت کے لیے وہ جو ہمدردی تھی وہ فل بھر چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ ہی ہیڈ پریسنگ ارج، آپ کی ایک زبردست خواہش تھی اب، ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، کہ وہ ختم کریں رانگ بلیفس کو، یعنی کہ غلط عقائد کو، اینڈ سوشل ایولز اور معاشرتی برائیوں کو، یعنی کہ معاشرے میں جو برائیاں اس وقت پھیل چکی تھیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، مطلب تنگ آ چکے تھے نا ان چیزوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو برائیاں اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے ان برائیوں سے تنگ آ چکے تھے، اب وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے، تو اس لیے مطلب وہ چھوڑ گئے، یعنی کہ معاشرے کو چھوڑ کر اب غار ہرا میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ تو کروئلٹی، ظلم، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی، دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، اب وہ لمحہ آ چکا تھا، وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ، جب آپ کو نوازا جانا تھا، یعنی کہ عطا ہونی تھی کیا؟ نبوت، ود نبوت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ ون ڈے وین ہی واز ان دا کیو آف ہرا، ایک دن جب آپ غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، دا فالوئنگ میسج آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ والا پیغام۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کا ترجمہ چیک کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہے
وہ ہم لوگ یہ انگلش پڑھ لینا، ساتھ ہی ہم لوگ اردو میں ترجمہ کر لیں گے. ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ. اب یہ جو تھائی ورڈ ہے نا، یہ کلاسک انگلش کا ورڈ ہے. یہ اب میں نے بھی یہ جب ایم اے انگلش کر رہی تھی نا، اس ٹائم پہ میں نے چیک کیا تو یہ تھائی جو ہے وہ کلاسک ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے یور. تو ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، اپنے خدا کے نام پر پڑھو. تو تھائی جو ہے وہ بہت زیادہ پرانے جو انگلش کے آپ کو پوئمز وغیرہ یا کچھ بھی کبھی نظروں میں آ جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ ورڈ یوز ہوا کرتا تھا بہت پرانی انگلش میں. اور یہ کیونکہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، شاید اس حساب سے انہوں نے کلاسک انگلش یوز کی ہوئی ہے، یا پھر آئی ڈونٹ نو وائی کہ انہوں نے یہ والی جو انگلش ہے وہ یوز کی ہے، جہاں پر یہ یور لارڈ کی جگہ انہوں نے تھائی لارڈ یوز کیا ہے. تو اپنے رب کے نام پر پڑھو. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ آف کنگیلڈ بلڈ. اور کس سے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. کلاٹ یعنی کہ لوتھڑا، اینڈ کنگیلڈ بلڈ یعنی کہ جمع ہوا خون. ریڈ اینڈ تھائی لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل. اور پڑھو کہ تمہارا رب سب سے کریم ہے، سب سے زیادہ کریم یعنی کہ کرم کرنے والا ہے. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال یعنی کہ علم سکھایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آگے ہے پیراگراف نمبر 6. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج. ریویلیشن یعنی کہ ریویل سے لفظ آیا ہے، مطلب کھولنا. ریویل مطلب کھولنا. دا ریویلیشن آف ڈیوائن میسج. ڈیوائن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پیغام کو اب کھولنا شروع کر دیا گیا تھا، یعنی کہ بھیجنا شروع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وچ کنٹینیوڈ، جو یہ عمل جاری رہا. فار دا نیکسٹ 23 ایئرز، اگلے 23 سال تک. ہیڈ بگن، وہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ ریویلیشن شروع ہو گئی تھی اور یہ 23 سال تک جاری رہی. کس چیز کی ریویلیشن؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ریویلیشن. ریویلیشن مطلب میں بتا چکی ہوں کہ کھولنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو اب کھولنا شروع کر دیا تھا. تو اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائزن یعنی کہ کھڑے ہو چکے تھے. یعنی اب آپ نے بھی شروع کر دیا تھا. ٹو پروکلیم، اعلان کرنا. دا وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت کا یعنی کہ توحید کا. یہ آگے لکھا ہوا ہے توحید. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانوں کے یونائٹڈ، ان کو یونٹی کا یعنی کہ اتحاد کا، اتفاق کا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وحدانیت کا اعلان کروں اور انسانوں کو ایک جگہ یکجا کروں، اس پیغام پر متفق کروں، یعنی کہ ان کا اتحاد کرواؤں، ان کو ایک ساتھ لے کر آؤں اس جگہ پر کہ اللہ ایک ہے. His mission was to destroy the nexus of superstition. تو his mission، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ was to destroy، تباہ کرنا. destroy مطلب تباہ کرنا. دا نیکسس آف سپرسٹیشن. نیکسس کہتے ہیں جناب جب پابند ہو جائے کوئی کسی چیز کا. تو کس چیز کی پابندی تھی؟ سپرسٹیشن کی. سپرسٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ توہم پرستی کو. جیسے اب بہت کم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو ہمارے معاشرے میں مانی جاتی ہیں. وہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے سالوں تک انڈیا کے ساتھ یعنی ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ جو توہم پرستی ہے یہ ہم لوگوں میں بس چکی ہے. مطلب ہمارے بڑے جو تھے وہ بہت سالوں تک ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ان کی جو باتیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ نوٹ کی، اور اسی بیس پر وہ آگے پھر اپنے بچوں کو بتاتے چلے گئے جیسے رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا ہے، صفائی وغیرہ نہیں کرنی ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ چیز بالکل نہیں کہی گئی ہے. ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے آپ کسی بھی وقت صفائی کر سکتے ہیں. ہاں ایک چیز ہے کہ جو ہمارے مذہب میں کہا، شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے احترام کی وجہ سے آپ لوگ جھاڑو وغیرہ جو ہے وہ دینا بند کر دیں، کیونکہ وہ اذان کا احترام ہے، وہ صفائی سے منع نہیں ہے. لیکن ہمارے جو بہت بڑے بزرگ تھے، دادا دادی کہہ لیں یا ان کے ٹائم کے لوگ، یا پھر ہمارے والدین میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شام کے ٹائم پہ جھاڑو دینا منع کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے خیر و برکت جو ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہے.
حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اینڈ دا یونٹی نیکسس آف سپرسٹیشن، تہمات کی پابندی، اینڈ اگنورینس اور جہالت، اینڈ ڈس بلیف اور کفر. ڈس بلیف کو ہم کفر کہیں گے، یعنی کہ یقین نہ کرنا. اینڈ سیٹ اپ a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. اب وہ ان چیزوں کو ختم کر کے کیا کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اینڈ سیٹ اپ a noble conception، ایک اعلیٰ جو ہے معیار بنانا چاہتے تھے آف لائف، زندگی کا. تو زندگی کا ایک اعلیٰ جو ہے وہ عقیدہ، ایک معیار قائم کرنا چاہتے تھے. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور مین کائنڈ کو یعنی کہ انسانوں کو لیڈ کرنا چاہتے تھے ٹو دا لائٹ آف فیتھ. کس طرف لے کر جانا چاہتے تھے؟ فیتھ کی روشنی، یعنی کہ ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف. تو یہ ہے جناب ہمارے 6 پیراگراف تک ہم نے کر لیا ہے. اسی ادھر تک ہی آج ہم کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس میں پوچھا کیجیے، اور جو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اس کو اب آپ لوگ چیک کر لیجیے. پیراگراف نمبر 4 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. غار حرا میں آپ کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزار دیتے تھے. پیراگراف نمبر 5 ہے. انتظار کا وقت ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی بے پناہ ہمدردی سے لبریز ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو مکمل ختم کرنے کی زبردست خواہش رکھتے تھے. وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آگے ہے پیراگراف نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیغام کا آنا اب شروع ہو چکا تھا، جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اتحاد اور اللہ کی وحدانیت کا باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ توہم پرستی کی پابندی، جہالت اور کفر کو تباہ کر کے زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو رضا الہی اور ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے. یہ تھا جناب ہمارا ترجمہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. جو اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پلیز کمنٹس میں پوچھیے، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ میری کچھ مدد ہو سکے اور میں بھی آپ لوگوں کی آنے والے وقت میں مدد کرتی رہوں. تو دوسرے لوگوں کو بھی میرے چینل پر انوائٹ کیجیے. آپ کا بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.